معزز و محترم لائق صد احترام صد تکریم سامعین گرامی قدر، آج ہماری گفتگو کا جو موضوع اور عنوان ہے وہ علامہ محمد اقبال اور ان کے فلسفہ بندگی کے متعلق ہے۔ یوں تو اگر ہم اقبال کے جملہ فلسفے کو نچوڑتے ہیں، ان کے تخیل اور ان کے تفکر کو اگر دو مصروں میں بیان کیا جائے تو گویا اقبال کے سارے فلسفے کا نچوڑ جواب شکوہ کے آخری دو مصرے ہیں، جس میں اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اقبال نے اپنے اس جملہ فلسفے کو جو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا ہے، اس میں اقبال نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا ہے، اور ان اشیاء کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اقبال نے جب ایک بھٹکے ہوئے انسان کو، ایک غفلت میں سوئے ہوئے انسان کو بیداری کا نور عطا کر کے اسے اللہ رب العزت کے قرب اور معرفت کی منازل عطا کی ہیں، اور اس بیدار مغز انسان کے عقل و خرد پر جو مختلف تخیلات کے پردے پڑ چکے تھے، ان خیالات اور ان افکار کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس اور آشنا کرنے کے بعد اقبال نے جو رب کی بندگی کا فلسفہ ذکر کیا، اسے سمجھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علامہ محمد اقبال نے جن چیزوں کو اپنے افکار اور اپنے خیالات میں سب سے زیادہ بیان کیا ہے یا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے، وہ بنیادی طور پر تین اشیاء ہیں۔ نمبر ایک، اقبال نے اپنے فلسفہ اور اپنی شاعری میں ایک قسم کی خودی کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی کو بیان کرتے کرتے ہمیں اسرار خودی کے وہ کمالات اور وہ کلام بھی نظر آتے ہیں۔ دوسری چیز جو اقبال نے سب سے زیادہ ذکر کی ہے، وہ اقبال نے عقل پر عشق کو فوقیت دی کہ کہیں اگر عقل اور محبت کا سامنا ہو جائے اور دونوں مد مقابل آ جائے، اور عقل اور عشق کو استعارہ لیا گیا ہے دماغ اور قلب کے ساتھ، کہا کہ جب دو فیصلے ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، ایک عقل کا فیصلہ اور ایک قلب کا فیصلہ، تو اب ان دونوں کے درمیان اقبال نے قلب کے فیصلے کو اہمیت دی۔ اور تیسری چیز جسے اقبال نے ذکر کیا ہے، وہ اقبال کا نظریہ تشکیل جدید ہے۔ یہ آخری جو نقطہ میں نے عرض کیا، اس کی چھوٹی سی وضاحت میں یوں دے دوں کہ تشکیل جدید اور ریفارمز، اصلاحات، یہ دو باتیں اقبال کے دور میں ہو رہی تھیں کہ انسان جو مسلمان کہلاتا ہے، اسے اگر دوبارہ اپنا عروج حاصل کرنا ہے تو یہ دو راستہ، ایک راستہ اصلاحات کا ہے
اور ایک راستہ تشکیل جدید کا ہے۔ دیگر مفکرین نے ریفارمز اور اصلاحات کو اختیار کیا، لیکن اقبال کہتا ہے کہ نہیں، ہم تشکیل جدید کی طرف جائیں گے۔ اس کی وجہ جو ذکر کی وہ وجہ یہ تھی کہ ریفارمز کی حاجت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اصلاحات جو 1400 سال قبل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، وہ ذات اتنی کامل اور اکمل ہے کہ اس کی لائی ہوئی تعلیمات میں کسی طرح کی اصلاحات نہیں ہو سکتی، کسی طرح کی ان تعلیمات میں ریفارمز نہیں ہو سکتے کہ عقل انسانی یہ کہے کہ مصطفیٰ کا فرمان یہ تھا تو اس فرمان میں تبدیلی اور اس کی اصلاح کرتے ہوئے اس کے ریفارم میں مصطفیٰ کے فرمان اور تعلیم کو تبدیل کیا جا سکے، یعنی تعلیم اسلامی میں رد و بدل کیا جائے اور اس میں ریفارمز لائی جائیں۔ تو اقبال اس کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مصطفیٰ خود بھی بے مثل اور بے مثال ہے، مصطفیٰ کی ذات بھی کامل اور اکمل ہے، اور مصطفیٰ جو ریفارمز اور اصلاحات لے کر آئے وہ بھی کامل اور اکمل ہیں، اس میں مزید کسی طرح کی اصلاحات کی حاجت نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدہ ایمانی تھا کہ جو اقبال نے پھر اپنے جملہ فلسفہ میں اسے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ذرا دیکھیے اقبال نے تشکیل جدید کو کیوں قائم کیا، تو کہا اس کے معاملات ضرور ہو سکتے ہیں، حالات کے تغیر اور تبدل کی بنا پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گزشتہ زمانوں میں موجود تھیں مگر اس دور میں ناپید ہو گئی ہیں۔ کہا مصطفیٰ جو تعلیمات لے کر آئے اس کا ایک نیا رخ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جائے، دنیا اسے قبول بھی کرے گی اور مسلمان اپنی ارتقائی منازل کو دوبارہ طے کرنا شروع بھی کر دیں گے۔ اب یہ بات ہمیں ذہن میں نشین رکھتے ہوئے تین چیزیں جو میں نے ذکر کی۔ نمبر ایک، اقبال نے خودی پر بہت کلام کیا۔ اقبال نے عقل اور قلب کے فیصلے میں قلب یعنی محبت اور عشق کے فیصلے کو اہمیت دی۔ اور تیسرا، اقبال نے تشکیل جدید کے نظریے کو قائم کیا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ خودی کیا ہے۔ اگر لغوی اعتبار سے ہم خودی کا معنی دیکھتے ہیں تو خودی سے مراد ہمیں انا نظر آتی ہے، خودی سے مراد ہمیں تکبر نظر آتا ہے، خودی سے مراد ہمیں غرور نظر آتا ہے۔ اگر لغوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے کہ کیا اقبال اپنے سارے فلسفے میں ایک مسلمان کو انا، غرور اور تکبر کا درس دے رہا ہے؟ تو پھر اس کا جواب ہمیں نفی میں ملتا ہے کہ اقبال نے جس خودی کی بات کی ہے وہ لغوً نہیں کی، بلکہ وہ اقبال نے کسی اور خودی کا تذکرہ کیا۔ اور جو خودی اقبال نے ذکر کی اس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ جس خودی کا پیغام میں انسانیت کو اور بطور خاص مسلمانوں کو دے رہا ہوں، وہ خودی اس مسلمان کے دل میں بسنے والی وہ غیرت ہے جو غیرت اسے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتی۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ اقبال نے ہمیشہ اسلام کے تشخص اور اسلام کی پہچان کے لیے ایک الگ اور نمایاں چہرہ ہی دنیا والوں کے سامنے رکھا ہے۔ کبھی کسی تہذیب، کبھی کسی ثقافت اور تمدن کے ساتھ اسلام کو جوڑا نہیں، بلکہ اسلام کا ایک اپنا چہرہ اور اسلام کی اپنی شناخت اقبال نے لوگوں کے سامنے رکھی، اور اس خودی کے معنی کو اس ضمن میں لیا کہ یہ جو خودی ہے یہ وہ غیرت ایمانی ہے جو انسان اور صاحب ایمان کے دل میں بستی ہے، اور پھر وہ غیرت ایمانی پھر اس انسان کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتی، بلکہ اس خودی کی بنیاد پر وہ بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ جا کر لڑ جاتا ہے، مگر وہ کسی طور پر بھی اپنے تشخص اور اپنے اسلام کی جو خودی ہے، جو قرار ہے اور جو اس کا تشخص ہے، اس کے سامنے کسی اور کو کھڑا ہونے نہیں دیتا۔ اسی خودی ہی کے معدوم اور مفقود ہو جانے کی وجہ سے عالم اور المیہ یہ ہو گیا تھا کہ مسلمان اپنے سے برتر ہر شخص سے مروب ہوتے ہوئے نظر آیا۔ کبھی مسلمان نے انگریز کو معاشی اعتبار سے اور معیشت میں مضبوط قدم ہونے کے اعتبار سے
اس سے خائف اور مرعوب ہو کر اسے اپنی سلطنت کے مجدے عطا کر دیے۔ کبھی اسی صاحب ایمان نے یہود و نصارہ کے مختلف تعمیراتی اور تخلیقی تخیلات کو اپنی عقل سے ماورا تصور کرتے ہوئے وہ صاحب ایمان اس کے افکار و خیالات کو اپنی زندگی میں راسخ کرنے کو تیار ہو گیا تھا، اور کبھی وہی صاحب ایمان مسلمان اپنے ارد گرد رہنے والے ان بت پرستوں اور ان کفار اور مشرکین اور ہندوؤں کی ثقافت اور تہذیب کے دریا میں اپنے آپ کو بہاتے ہوئے اپنی شناخت کو ختم کر رہا تھا۔ تو اقبال نے اس وقت یہ خودی کا پیغام دیا کہ تم کسی سے مل کر یا کسی میں ضم ہو کر نہیں رہ سکتے، بلکہ اسلام کی اپنی خودی ہے، اسلام کا اپنا تشخص ہے، اسلام کی اپنی انا اور اسلام کا اپنا تکبر ہے کہ جس کی بنا پر ہمیشہ ایمان اور صاحب ایمان کا علم اور جھنڈا سب سے بلند اور برتر رہے گا۔ پھر ہمیں یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ ظاہری سی بات ہے کہ جب کوئی نیا خیال یا کوئی نیا فلسفہ، کوئی نیا نظریہ کسی فرد کے ذہن میں آتا ہے تو اس نے کہیں سے اقتباس کیا ہوتا ہے، کسی سے اس نے اسے لیا ہوتا ہے، اخذ کیا ہوتا ہے۔ ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوا کہ اقبال نے جس خودی کی بات کی ہے، اقبال نے اس فلسفے کو کہاں سے ڈھونڈا، اس کا ماخذ کیا تھا، اس کا اوریجن کیا تھا، اس کی بنیاد کس پر تھی؟ تو بعضوں نے مختلف انداز کی قیاس آرائیاں کی اور مغرب کے بہت سارے فلسفیوں کے نام تذکرے کیے کہ اقبال کا یہ فلسفہ خودی فلاں کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ہے، اور اس کی وجہ وہی تھی کہ 1905 سے لے کر 1908 تک اقبال نہ صرف انگلستان گئے، یورپ گئے، بلکہ فلسفہ کی ڈگری بھی جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے لے کر آئے۔ تو بہت سارے خیالات اس ضمن میں پیدا ہوئے، مگر یہ جو مذہبی خودی کا جو پیغام دنیا کو دیا گیا، اگر صحیح معنوں میں ہم دیکھیں یہ کہاں سے آیا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اقبال کا یہ سارا فلسفہ قونیہ شہر میں مدفون اس عظیم مبلغ اور عظیم عالم مولانا جلال الدین رومی کی تعلیمات سے نظر آتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت شاہ شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، اور مولانا روم کو اقبال نے اپنا روحانی پیر اور روحانی مرشد تصور کیا۔ میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ اقبال کا روم کے یعنی مولانا روم جسے مولا روم کہا جائے، ان کا باہمی ربط اور تعلق کس قدر زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی جب میں انگلینڈ سے واپسی پر ترکی سے ہوتے ہوئے پاکستان آیا تو 5 دن کے اس قیام میں ایک دن کونیا بھی گیا۔ یہ میں نے سن رکھا تھا کہ اقبال کی یہ خواہش اور اقبال کی یہ آرزو تھی کہ میرا جو آخری مدفن بنے، میرا آخری جو مقام بنے اور میری جو قبر بنے وہ میرے روحانی پیر و مرشد مولانا روم کے قدموں میں بنے۔ یہ آپ کی وصیت بھی تھی، یہ خواہش بھی تھی، یہ آرزو بھی تھی، اور مختلف مقامات پر اقبال نے اسے ذکر بھی کیا، اور اقبال نے بطور لفظاً مولانا روم کو اپنا پیر تصور کیا ہے، اور وہ ایک مقام پر کہتے ہیں کہ یہ تو خاک تھا اقبال، اور اس خاک کو پیر روم نے ایک سیر بنا دیا ہے، اور پھر اس خاک سے جو انوار بکھرے ہیں اس میں وہ پورا کریڈٹ مولانا روم کی تعلیمات کو دیتے ہیں۔ یہ خواہش تھی ان کی کہ میں مولانا روم کے قدموں میں مدفن ہوں، لیکن رب کی قدرت کو جو منظور تھا اقبال کا وصال لاہور میں ہو گیا، اور اقبال کو وہی لاہور میں اس کی تدفین کر دی گئی۔ لیکن آپ اس بات پر ذرا غور اور فکر کریں اور ترکی کے مسلمانوں کا تصوف کے ساتھ اور بطور خاص بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے ساتھ تعلق کو دیکھیے کہ اقبال کی اس خواہش کو ترکی کے مسلمانوں نے اس انداز میں قائم کیا کہ آج مولا روم کے قدموں میں دیگر قبور کے ساتھ ایک علامتی طور پر بڑا سنگ مرمر کا پتھر رکھا گیا ہے، اور اس پر اقبال کا باقاعدہ نام لکھ کر اسے تحریر کیا گیا، اگرچہ
ہم اقبال کی خواہش کو پورا نہ کر سکے کہ اس کے روحانی مرشد کے قدموں میں اسے تدفین کی جائے، مگر وہ ہمارے ملک کے مولا روم کا مرید ہے، اس سے متاثر ہے اور اس کی تعلیمات کو اس نے دنیا میں پھیلایا ہے، تو وہاں تحریر کیا گیا کہ 1965 میں اقبال کے اس فلسفے کو داد دیتے ہوئے اور اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے ایک علامتی طور پر اقبال کی قبر مولا روم کے قدموں میں بنائی گئی۔ یہ ایک تصوراتی خیال ہے، اور اس عظیم ہستی اقبال کے مولا روم کے ساتھ تعلق اور اس کی تعلیمات سے نتائج کو اخذ کرنے کا سلسلہ ہمیں اپنے سامنے نظر آتا ہے۔ پھر آپ ذرا اس بات کو بھی دیکھیے، مولا روم کو اگر ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے جس خودی کی بات کی ہے وہی بعین ہی خودی کا تصور وہ ہمیں اقبال میں نظر آتا ہے۔ مولا روم نے یہ کہا تھا کہ اگر لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ لوہا جلتے 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 آگ ہی سا ہو جاتا ہے، اس کا رنگ بھی، اس کا عمل بھی، یعنی وہ اتنا سرخ ہو جائے گا، وہ اس قدر زیادہ حرارت والا ہو جائے گا، جیسے آگ کسی کو جلاتی ہے وہ لوہا بھی جلانے لگ جائے گا۔ کہا کہ اس آگ میں لوہے کے جانے کے بعد اس لوہے نے آگ کی ساری خصوصیات کو اپنے اندر جذب کر لیا، مگر اس کے باوجود اگر آگ اور لوہے کو الگ الگ کیا جائے گا تو لوہے کی اپنی شناخت پھر بھی برقرار رہے گی۔ کہا کہ سونا آگ میں جاتا ہے اور آگ اسے جلا کر اسے بالکل ختم کر دیتی ہے، مگر چند ہی لمحات کے بعد وہی سونا مزید نکھر کر باہر آتا ہے اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کا، آسائش کا ذریعہ بنتا ہے۔ رومی نے اس فلسفے کو ذکر کیا تھا کہ یہ دنیا آگ کی مانند ہے، چاہے اس دنیا میں صاحب ایمان بستے ہوئے اور اس میں جملہ طور پر اپنے آپ کو مشغول و مصروف کر لے، اس کی معیشت میں، اس کی معاشرت میں، اس کی تہذیب میں، اس کی ثقافت میں، اس کی ضروریات میں مسلمان اپنے آپ کو مکمل طور پر داخل کر لے، اور یہی تعلیمات اسلام ہے کہ دنیا میں رہ کر بھی اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ دنیا آگ ہے اور اسی آگ کی بنیاد پر اس مسلمان دنیا میں آتا ہے، مگر اس کے باوجود جب بھی مسلمان کا نام لیا جاتا ہے تو اس دنیا میں رہنے کے بعد بھی لوہے کی طرح صاحب ایمان کا تشخص، اس کا قرار اور اس کی خودی ہمیں سامنے نظر آتی ہے۔ تو علامہ محمد اقبال نے اس اعتبار سے لوگوں کو اپنا تشخص قائم کرنے کا یہ خوبصورت پیغام عطا کیا۔ پھر اس کے بعد ذرا دیکھیے جو میں نے دوسری بات عرض کی کہ عقل اور عشق کے مابین جس تعلق کو اقبال نے ذکر کیا ہے، اس سے قبل ذرا اس بات کی جانب بھی نظر کریں کہ خودی کو توڑنے اور مروڑنے کے لیے جس چیز نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا اور تہذیب کے رخ کو موڑ کر کسی اور ثقافت اور تہذیب کی جانب لے جانے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے، وہ اس معاشرے کے افراد کی تعلیم ہوا کرتی ہے، اور اس تعلیم ہی کی بنیاد پر جو ایک یوں سمجھی کہ را قسم کے دماغ بچوں کے ہوا کرتے ہیں کہ اس عقل کی اس صاف تختی پر جو کچھ لکھا جاتا ہے پھر وہ بچہ انہی افکار و خیالات پر پروان چڑھتے ہوئے اپنی ارتقاء کی منازل کو طے کرتا ہے۔ اقبال نے اسی جانب ذکر کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ کہ خودی جو انسان کی ہے وہ جب تعلیم کے تیزاب میں ڈل کر جب ملائم ہو جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پھر اگر جو تعلیم دیتے ہیں پھر وہ بڑے ہو کر ان کی شخصیات سے اسی قسم کے امور وارد ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اقبال نے کہا تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔
یعنی تعلیم کو اس قدر اہمیت دی کہ اگر وہ صحیح ڈگر، صحیح سمت اور صحیح رخ پر ہو تو پھر یہی تعلیم کا تیزاب اس میں اگر اسی خودی کو اور وہ اس شناخت اور تشخص کو اگر قائم کرتے ہوئے صاحب ایمان کی بنیاد کھڑی کر دی جائے اور اس بنیاد کو کھڑا کرنے کے بعد اس سے صاحب ایمان کے ارتقائی منازل کی بنیادوں کو مضبوط کیا جائے تو کہا کہ پھر یہی ہمالہ ہے کہ جو لوگوں کے سامنے کھڑا رہے گا. اور اگر اس تیزاب جو تعلیم کا تیزاب ہے اس میں خود ہی مر گئی تو پھر اگر ہمالہ بھی ہوگا تو وہ مٹی کے ڈھیر سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے. پھر اسی طرح سے اقبال نے آگے بات کی اور کہا کہ بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. اور ان اشعار پر اگر ہم غور اور فکر کریں تو اقبال اسی جانب کہتا ہے کہ یہ مسلمان تو اللہ کے شیر ہے. انہی شیروں میں سے تو خالد بن ولید تھے، انہی شیروں میں سے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اقبال نے کہا کہ بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دو رم آؤ، کہ ان شیروں کو یہ نہ بتایا جائے کہ خالد بن ولید جب جنگ موتا کے موقع پر گئے تو ان کے ایک ہاتھ سے 12 تلواریں ٹوٹی تھی. اگر انہیں یہ پڑھا دیا گیا تو اگر ان کے ہاتھ سے 12 نہ ٹوٹی تو 6 تو ضرور ٹوٹ جائیں گی. کہا کہ انہیں شیروں کی داستانیں نہ بتاؤ اور ان کا رخ رم آہو کر دو اور دنیا کے تخیلات میں انہیں مشغول اور مصروف کر دو. انہیں یہ نہ بتایا جائے کہ سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی نے مصطفیٰ سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ بچہ ہوں تو کیا ہوا، میرے ہاتھ کمزور ہے تو کیا ہوا، مگر اتنا تو ضرور ہے کہ میرے سینے میں اتنا دم ہے کہ اگر کوئی تیر آپ کی جانب آئے گا تو میں اپنے سینے پر کھاؤں گا. اگر یہ تعلیم اگر ہم مسلمانوں کو دینے لگے تو اگر وہ بچہ سینے پر تیر نہ بھی کھائے تو کم از کم یہ جذبہ ضرور رکھے گا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہماری تعلیم، ہماری ثقافت اور اس تعلیم کے تیزاب کو اور اس میں ہماری خودی کو کس طور پر مارا جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے بچوں کو اسوہ فاطمہ کے اسواق دیے جاتے، بتایا جاتا کہ میرے مصطفیٰ کی شہزادی کے بال بھی اگر برہنہ ہے اور سر مبارک سے اگر پردہ ہٹا ہوا ہے تو رب ذوالجلال کا سورج بھی حیا کرتے ہوئے کتراتا ہے. یہ بتایا جائے کہ حسن حسین کی والدہ ماجدہ کی تعلیم اور تربیت کا عالم یہ ہے کہ وہ ساری رات اپنے رب کی تسبیح میں اور تذکیر میں مصروف رہتی ہیں اور صبح ہو کر شکوہ کرتی ہیں کہ رات اتنی مختصر ہے کہ تیری بندی جی بھر کے اپنے رب کی بندگی اور اطاعت نہیں کر سکتی. اگر یہ پڑھا دیا جاتا تو ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں آج سیگا گیمز نہ ہوتے، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں مختلف قسم کے ناول نہ ہوتے، مختلف رومانوی داستانوں کی وہ کتابچے نہ ہوتے، بلکہ ان بچوں کے ہاتھوں میں قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات ہوتی. ہمارے بچوں کو تو آج بسنت میں اور گڈی میں اور پتنگ میں لگا دیا گیا اور اسے ہماری ثقافت کا حصہ قرار دیا گیا. اسی لیے کہا کہ تعلیم کے تیزاب میں اگر یہ خود ہی ڈل گئی تو پھر وہ ملائن ہو جائے گی، اسے جس طرح پھیر دیا جائے گا. اس لیے آج ہم دیکھیں ہمارا المیہ اور عالم یہ ہے کہ لوگوں کی تہذیب اور ثقافت کو اختیار کر کے ہم اسے اپنے لیے باعث تقلید تصور کر رہے ہیں، اور ہماری تعلیمات میں اسوہ فاطمہ کی جگہ اس انگلستان اور انگریز کی اس بچی سنڈریلا کی داستان کو داخل کیا گیا، اور جس میں اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا کہ ہاں ایک بچی تھی جس نے اپنے عاشق کے زوم میں اور اس کی محبت میں اپنی ماں کو دھتکار دیا اور اپنے گھر سے روانہ ہو گئی. اگر یہ تعلیم اور اس تعلیم کے تیزاب میں یہ تعلیمات ہمارے بچوں کی اس صاف تختی پر لکھی جائیں گی اور کندہ کی جائیں گی تو اس کا نتیجہ اور سمجھ یہ نکلے گا کہ پھر آج سے کچھ عرصہ بعد پھر یہی اولاد ہمارے سامنے ہوگی، اور جو ہم اپنے بزرگوں کو کہتے رہے کہ آپ پرانے زمانے کی بات کرتے ہیں، ہماری اولاد بھی ہمارے سامنے کھڑے ہو کر اسلام کے تشخص کو قائم رکھنے کے لیے کسی طور پر بھی تیار نہیں ہوگی. اس لیے اقبال نے اپنے جملہ فلسفے میں اس تعلیم کو اہمیت دیتے ہوئے اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو دنیا والوں کے سامنے رکھا ہے. پھر اس کے بعد ذرا یہ بھی دیکھیے
اقبال نے جب اس خودی کو لوگوں کے درمیان اور بطور خاص صحابہ کے دلوں میں راسخ ہوتے ہوئے دیکھا اور اس شناخت پر اپنے آپ کو قائم کرتے ہوئے دیکھا، تو اقبال یہ کہتا ہے کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا ہو دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ اقبال پھر ہمیں اس جانب لے کر گیا کہ مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے، اور یہ پراسرار بندے تھے کیسے، یہ لوگ تھے کیسے کہ جب انہیں کہا جائے کہ دریاؤں میں دوڑ پڑو، یہ نہیں دیکھتے کہ دریا میں جائیں گے تو غرق ہو جائیں گے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صحراؤں میں نکل جاؤ، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا زاد راہ ختم ہو جائے گا، کچھ نہ ملے گا تو مر جائیں گے بھوک سے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ 8 کند تلواروں کے ساتھ 1000 بدر میں آنے والے دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں جانتے کہ یہ تلوار اگر ہے بھی صحیح تو یہ چلے گی نہیں، دشمن ہمارے سر اڑا دیں گے، مگر وہ مصطفیٰ کے کہنے پر نکل پڑے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، اور یہ پراسرار بندے ایسے ہیں اور انہیں اللہ رب العزت نے ایسا غازی بنایا ہے کہ جنہوں نے حقیقی معنوں میں اس خودی کو قائم کیا جو اقبال ہمیں عطا کر رہا ہے، اور اس اقبال کے اس فلسفے نے اسی بات کی جانب اشارہ کیا کہ ان کی نظر میں دنیا کا مال و متاع نہ تھا، دنیا کی کوئی شہرت نہ تھی، دنیا کا کوئی جاہ و جلال مقام اور مرتبہ نہ تھا، انہیں تو صرف اس بات سے مقصد تھا کہ ہمیں اللہ رب العزت کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے، ہمیں رب ذوالجلال کی رضامندی نصیب ہو جائے، ہمیں مصطفیٰ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم جڑ گئے تو پھر یہی ہمارا مقصد تھا، یہی ہمارا مطلب تھا، اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو کل آخرت میں بھی ہماری کامیابی اور سرخروئی ہے۔ پھر ذرا دیکھیے آگے اقبال نے جو بات کی، اقبال نے پھر آگے اس سے بھی بڑھ کر بڑی خوبصورت بات کی، اور وہ کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے جب اس نے اپنے اس مخاطب کو جوڑا ہے، تعلق کو قائم کیا ہے، اور اسی خودی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے تعلق کو قائم کیا ہے، تو اقبال نے اسی جانب اشارہ کیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ وہ دریا میں کیسے چلے گئے، تم کہتے ہو کہ وہ صحراؤں میں کیسے نکل گئے، تم یہ کہتے ہو کہ ہاتھ میں ٹہنیاں لے کر وہ دشمنوں کے مقابلے میں کیسے چلے گئے اور دشمنوں کے مقابلے میں جا کر فتح کیسے حاصل کر لی۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بدر کی فضا کو پیدا کیا جائے۔ اور پھر آج کا مسلمان جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ایک امید کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک رحمت کی سی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی عظمت اور شان جس کی خاطر صحابہ نے سب کچھ برداشت کیا کہ جب مصطفیٰ ہمارے درمیان ہے تو ہمیں کسی شے کی حاجت نہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد کی جانب جا رہے تھے تو ان کے جسم پر قمیص نہ تھی، انہوں نے صرف تہبند باندھ رکھا تھا، اور جب وہ تلوار لہراتے ہوئے نکلے تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور مصطفیٰ کی آنکھوں میں جب آنسو تھے تو حضور نے یہ عرض کیا تھا باری تعالیٰ یہ تو ابو مصعب بن عمیر وہ تھا جو 400 درہم کا لباس پہنتا تھا، یہ مصعب بن عمیر وہ تھا کہ جس رستے سے گزر جاتا تھا وہ رستہ مہک جاتا تھا۔ ذرا تخیلات میں تو سوچیں کہ اتنے ناز و نام کی زندگی گزارنے والا مصعب بن عمیر، اس نے تو مصطفیٰ سے نہیں کہا تھا کہ اسلام نے مجھے کیا دیا ہے، بلکہ اسلام نے تو اس کا ایسا سب کچھ لیا کہ جنگ لڑتے ہوئے ان کے جسم پر پورے کپڑے بھی نہیں۔ کہنا تو انہیں چاہیے تھا کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا، بلکہ اسلام نے ہمارا سب کچھ لے لیا ہے، مگر انہوں کی زبان پر تو کبھی شکوہ نہیں آیا۔ مگر آج کا مسلمان ضرور کہتا ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، تو پھر اس کا عکس ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ کیا ہم نے اسلام کو اپنے بچے دیے؟ کیا ہم نے اسلام کو اپنا مال دیا؟ کیا ہم نے اسلام کو اپنی تعلیم دی؟ کیا ہم نے اسلام کو اپنا وقت دیا؟ کیا ہم نے اسلام کو اپنی عبادت دی؟ جواب نفی میں نظر آتا، اور جب جواب نفی میں ہے تو پھر شکوہ کرنے کا بھی ہمیں کوئی حق حاصل نہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ مصعب بن عمیر کیوں نکل پڑے؟
اپنا سب کچھ لٹا کر اس تہبند میں باندھے ہوئے بھی چہرے پر مسکراہٹ ہے، تلوار لہرا رہے ہیں. تو اقبال نے کہا تھا کہ ان کی نظروں میں یہی تھا، مصطفیٰ ہیں تو ہم سب کچھ ہیں. تو کہا تھا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. کسی کو یہ زوم اور کسی کو یہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا یہ آسمان اور یہ افلاک جو ہے ہماری عبادت سے کھڑے ہیں، ہماری بندگی سے کھڑے ہیں، ہماری نمازوں سے کھڑے ہیں. کہا نہیں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان ورفانا لک ذکرک دیکھے. اب اس ساری بات کو ہم جوڑتے ہوئے جب ہم دوسری اس بات کی جانب جائیں جسے اقبال نے عشق اور عقل کے درمیان کا تعلق قائم کیا ہے، اور وہی فلسفہ بندگی کا نچوڑ ہمیں اس خودی کے پیغام کے ساتھ اس جانب ملتا ہے کہ پھر جب صاحب ایمان اپنے عمل کی بنیاد رکھتا ہے تو انسان کی عقل ہمیشہ اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اس کے لیے سوال پیدا کرتی ہے، اور اس سوال کے جواب کے لیے اسے محو حیرت کرتی ہے، اس کی جانب اس کی توجہ مبذول کرتی ہے کہ نہ جانے تمہارے ساتھ کیا ہو جائے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اور جب عشق پر اعمال کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام. ابھی تو عقل سوچ رہی تھی کہ آگ تو جلا دے گی، ابھی تو عقل سوچ رہی تھی کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، ابھی تو عقل سوچ رہی تھی کہ اتنے ماننے والے، اتنے ہاتھوں کو بوسہ دینے والے لوگ ہیں، ان کا کیا بنے گا. ابھی یہ عقل سوچ ہی رہی تھی، اور ابراہیم نے آتش نمرود میں چھلانگ لگا کر بتا دیا کہ جو عشق کے فیصلے ہیں اور جو دل کے فیصلے ہیں وہ عقل پر نہیں کیا جاتا، بلکہ عقل کے بادشاہ عشق کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں. اور پھر اقبال نے پھر اس سارے فلسفے کو حضور کی ذات کے ساتھ جب جوڑا، اللہ اکبر، اقبال نے کہا بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست، کہ یا رسول اللہ جو کچھ ہمارے پاس، یہ جو ہمارا نمازوں کا پڑھنا ہے، ہمارا زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، ہمارا حج کا ادا کرنا ہے، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست، کہ ہمارے پاس جو جملہ دین ہے یا رسول اللہ آپ کے قدموں کی خیرات ہی تو ہے، آپ کے صدقے اور طفیل بھی تو ہے. اگر آپ نہ ہو تو ہمارا دین دین نہ رہے. اور پھر کہا اگر بؤ نہ رسیدی تمام بول حبیث، اگر اس دین میں، اس عمل میں اور ان معمولات میں مصطفیٰ کی ذات داخل نہیں ہے تو کہا کہ پھر وہ دین دین نہیں ہے، بلکہ وہ ساری کی ساری شے ابو لہبیست ہے. وہ ابو لہبی تعلیم تو ہو سکتی ہے، مصطفیٰ تعلیم نہیں ہو سکتی. اس لیے اس سارے فلسفے کو اگر دو مصروں میں ذکر کیا جائے تو پھر وہی بات جواب شکوہ کے وہ آخری دو مصرے ہیں کہ صاحب ایمان کو اس خودی کو قرار دینے کے بعد اپنی تعلیمات کا ماخذ اور مرجع اپنے عشق اور محبت رسول اور محبت خدا کو تصور کرنے کے بعد جب وہ تشکیل جدید کی جانب جائے گا تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا، اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. اور جب انسان سب کچھ مصطفیٰ کی ذات کو تصور کر لیتا ہے تو پھر وہ 8 کند تلواریں بھی مسلمانوں کو فتح یاب کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. وہ تہبند باندھے مصعب بن عمیر کا نام آج بھی روشن اور منور نظر آتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے 12 تلواریں لہراتے ہوئے بھی اور توڑواتے ہوئے بھی غازی بن کر واپس لوٹتے ہیں. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات سب کچھ ہو جاتی ہے، سب بنیادیں حضور کی ذات کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو پھر نتیجہ اور ثمر یہ نکلتا ہے کہ پھر ترکی اور 15ویں صدی اور سلطان محمد فاتح عمر 22 سال اور قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہوئے جب وہاں کی سب سے بڑی جیل میں داخل ہوتا ہے اور قیدیوں نے دیکھا کہ شاید کوئی ماوا اور ملجا آ گیا ہے تو جواب میں سلطان فاتح نے کہا تھا اسلام آ گیا اور اسلام غلامی کو ختم کرنے آیا ہے
اسلام آزادی عطا کرتا ہے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس نے ان غلاموں کو اور ان قیدیوں کو رہا کر کے اس بات کا اعلان کیا، ہمارے لیے ہماری خدمت کے لیے یہ غلام کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہماری خدمت کے لیے مصطفیٰ کی تعلیمات ہی کافی۔ اور جب مصطفیٰ کی تعلیمات ہی ہماری زندگی کا مرکز اور محور ہوگا تو پھر یہ ظاہری ٹھاٹ باٹ، ظاہری خد و خال، یہ ظاہری پروٹوکول کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر حیثیت رکھتے تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 22.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا وہ بادشاہ اور مسلمانوں کا سلطان امیر المومنین جب فلسطین کی سرحد میں داخل ہوتا تو اس نے غلام کو سواری پر بٹھا کر اس سواری کی بہار نہ تھامی ہوتی۔ اگر یہ تشخص، اگر یہ اسلام کا وقار عمر بن خطاب کو یہ مقدم نہ ہوتا تو وہ ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ داخل ہوتے، مگر اسلام کے اس عظیم شاہ سوار نے اس وقت بھی جو جملے کہے تھے وہ جملے یہی تھے کہ میں اس ظاہری ٹھاٹ بھاٹ اور بادشاہت کا قائل نہیں ہوں، اللہ رب العزت نے اسلام کے صدقے اور طفیل میں مجھے جو شان عطا کی ہے میرے لیے وہی کافی اور شافی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔